لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد والے عزاداران سید و شہداء ایام عزا کی 5ویں مجلس شب جمعہ شب دعا شب مغفرت شب زیارت امام حسین ہے آج. عام دنوں کے اندر بھی شب جمعہ جو ہے وہ شب زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی. خداوند متعال انشاءاللہ ہماری روحوں کو اس وقت کربلا میں زیارت نصیب فرمائے. ہمارے استاد علی رضا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے جمعرات کو کربلا جانا تھا. کچھ مسئلہ پیش آیا کہ ظہر جمعے تک میرا ویزا نہیں ہو پایا. دل شکستہ ہو گیا, دل ٹوٹ گیا, کیونکہ دل چاہتا ہی کربلا جانا ہے, اور اگر سب کچھ ہو اور پھر رہ جائے آدمی تو یہ بڑا سخت ہوتا ہے. کچھ دن بعد ان کو ایک دوست ملے ان کے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا اور اس میں دیکھا کہ آپ کربلا میں زیارت کر رہے ہیں. تو میں نے اہل معنی اہل دل جو ہوتے ہیں ان سے بات کی, تو وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ کربلا اس دن جانا چاہتا تھا تو اللہ نے اس کی روح کو زیارت کروائی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم کہیں پہ بھی ہو, کسی جگہ پہ بھی ہو, کھلے آسمان پہ جاؤ اور 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تمہیں زیارت نصیب ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا بہرحال کتنے لوگ میسج کرتے ہیں. جب کبھی ہمارا پوسٹر لگ جاتا ہے نا ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ, کتنے لوگوں کے میسج آتے ہیں مولانا صاحب بڑا دل چاہتا ہے زیارت کرنے کو, لیکن بہرحال مالی مشکلات یا کوئی اور مشکلات جس کی وجہ سے انسان نہیں جا پاتا. مجھے نہیں پتا آپ کا کتنا تجربہ ہے, لیکن میرا تجربہ زندگی میں بہت اس معاملے میں زیادہ ہے کہ کربلا پیسوں سے نہیں جایا جاتا. یعنی ارب پتی
کروڑ پتی آدمی، اور منہ سے سنا ہے میں نے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر پیسے سے کربلا جانا ہوتا تو میں کئی دفعہ جا چکا ہوتا، جب تک بلاوا نہیں ہوگا نہیں جاؤ۔ اور روایت ہے کہ جو زیارت پہ جاتا ہے اس کے لیے خود میرا مولا اس کا نام اور اس کے جد کا نام لے کر اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ یعنی جب آپ کربلا میں ہیں تو امام آپ کو آپ کے حسب نسب سے پہچان رہے ہیں کہ کون آیا ہے۔ آسان نہیں ہے کربلا کی زیارت، نہیں بدن چلا گیا اور اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن امام جگر کا خون مانگتے ہیں۔ آئے ہو کیا دیکھنے آئے ہو کربلا؟ کیا دیکھنا ہو؟ یہ گنبد دیکھنے آئے ہو؟ کیا دیکھنے آئے ہو کربلا؟ یہ سوال ہے، میں کربلا کیا دیکھنے چاہتا ہوں یا کیا چاہتا ہوں کربلا دیکھنا؟ بین الحرمین میں چلتے ہوئے کیا سوچتا ہوں میں کہ نہ جانے کس کس جگہ میرا مولا بیٹھا ہوگا۔ عظم شب جمعہ ہے، بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہماری روحیں کربلا پہنچیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں کربلا کی حال میں آپ سے بات کروں۔ دل وہیں چھوڑا ہوا ہے میں نے بھی اپنا کربلا میں، دل وہیں ہے، دل کہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے حضرت سیدہ نے چکیاں پیس کر پالا تھا اس نے اپنا سب کچھ کربلا میں دفنا دیا۔ اب آپ اس لیے آئے نا، آج جو ہے وہ آپ اس چھوٹا تو وہ کہنے میں ہے، ورنہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بس میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا تھا جو انشاءاللہ آپ پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، عزاداری وجود کو زندہ کرنے کے لیے ہے، وجود کو۔ قومیں عزاداری سے زندہ ہوتی ہیں۔ یہ جوان کہ جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں، سجدوں میں یہ دعائیں مانگتے ہوں، وہ قوم بہت اوپر جانی چاہیے۔ اور اگر آ کر کوئی اس قوم کو نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہو، دبانے کی کوشش کر رہا ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا یہ دبے گی اتنا یہ ابھرے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ کیونکہ حسینیت کوئی شخص یا کسی یونیورسٹی کا بنایا ہوا نظریہ نہیں ہے۔ حسینیت کائنات میں وہ نظام ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام آج اسلام ہے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے کہ یہ ہٹا دو تو اسلام، اس میں کوئی تعارف کی بات نہیں ہے، کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، حسینیت ہے ہی کربلا کی وجہ سے۔ اور اگر ہم آج اس مکتب پر چلنے کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی؟ جس کے سید الشہداء کو مشکلات ہوئی ہوں، جس کے ائمہ کو مشکلات ہوئی ہوں، ہمیں بھی ہوں گی۔ عزیزان محترم، بہرحال میں اسی توسط سے کہ کتنے خانوادے، کتنے گھر والے کے افراد آج زندان میں ہیں، باہر بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہ فیملیاں کے جن کے گھر کے فرد جو ہیں وہ آج غائب ہیں، مسنگ پرسن میں سے ہیں۔ جرم کیا ہے ان کا؟ کیا جرم ہے؟ وہ یقیناً آپ کے محلے گلی کے لوگ ہوں گے، آپ کئی لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے۔ جرم کیا ہے؟ جرم حسینیت ہے اور کوئی جرم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جرم ہے، کوئی پوری دنیا کا قانون ہے، اسلام کے بھی آئین کے اندر ہے
آرٹیکل ڈیفائن ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے سسٹم کے خلاف، خوب اس کو چند عرصے کے بعد کورٹ میں پیش کیا جائے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کورٹ میں پیش کریں تاکہ وہ اپنا ڈیفینڈ کر سکے کہ اگر اس نے نہیں کیا وکیل کر سکے. کچھ نہیں تو کم از کم وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کو دیکھ تو سکیں کہ کہاں ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ تو سکے کہ وہ کہاں ہے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجھے کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ میرے گھر میں کوئی غائب نہیں ہوا ہوا. میرے گھر میں کوئی غائب ہوگا پھر میں باہر بیٹھا ہوا ہوں گا. عزیزان محترم، جس طرح جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اور حکومت کو بہرحال حکومت بہتر جانتی ہے، اپنے کاموں کو بہتر جانتی ہے. اگر وہ اپنے کاموں کو صحیح طرح انداز کرے تو کوئی بھی مشکلات کبھی بھی نہیں ہوں گی. اور اگر نہیں تو پھر بہرحال جیسے پہلے بھی یہ مجبور ہو گئے، ابھی بھی شاید یہ مجبور ہو جائیں کچھ بھی کرنے کے لیے. عزیزان محترم، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ تکلیفیں پریشانیاں دبا نہیں سکتی. جن کے اہل حرم اسیر ہو جائیں، کائنات کی بہترین ہستیاں اسیر ہو جائیں. کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی اور ایک ہاتھ میں کائنات، ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی اور ایک ہاتھ میں کائنات، حیراں کھڑا ہوں ایسا صاحب مختار دیکھ کر. ہتھ کڑیاں مگر صاحب مختار ہے. خوب تو یہ پریشانی ہے یقیناً جس گھر کی ہے اس کی ہے، لیکن خوب کربلا ہے ہی اس لیے کہ ہم ان پریشانیوں سے باہر نکلیں. دشمن یہی کرتا ہے کہ جو اساس ہے دین کا اسے چھین لے، اسے دور کر دے. پھر یہ قوم کچھ بھی کرتی رہے، بیٹھتی رہے، شور پہ نکلتی رہے، روڈوں میں نکلتی رہے. اسے رسول خدا سے آپ کو شدید محبت ہے اور آپ مناتے بھی ہیں رسول خدا سے محبت ہے، اور سب کو محبت ہونی بھی چاہیے. مگر رسول کی ہستی کو، شخصیت کو اگر آپ سمیٹ دیں کہ نہیں ان کا کام تو بس کتاب کو لانا تھا، پیغام کو لانا تھا، باقی ان کا کام کچھ نہیں تھا، تو آپ نے خود بخود اس ہستی کو اس کنارے پر لے آئے کہ اب آپ دین کے اندر کچھ بھی کرنا چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ اور یہی کیا، یہی ہوا، یہی ہو رہا ہے. رسول ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ کیوں رسول کی ذات ہماری زندگی میں کم رنگ ہے؟ رنگ نہیں ہے رسول کا میری زندگی میں، سنت نہیں ہے میری زندگی میں رسول کی. سنت کیا ہے؟ جیسے رسول رہتے تھے ویسے رہے، جو عمل کرتے تھے ویسے عمل کریں. کتنا آسان ہے بچے کو یہ کہنا بیٹا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. بولے گا کیوں؟ کہو بیٹا رسول خدا ہاتھ دھوتے تھے. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ سنت پہ عمل ہوگا اور بچے کے دل میں پیغمبر کی محبت پیدا ہوگی. کیونکہ ہم یہ نہیں دے رہے نا، تو پھر یہ بچہ کس کو فالو کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے بچے کے لیے. اور یہ کیوں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے، تمہارے لیے رول ماڈل کیا ہے، نمونہ عمل کیا ہے تمہارے لیے، کس کو فالو کرو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول کی ذات ہے. رسول کی ذات کہاں ہے عزیزان محترم؟ یزید نے کیا کیا؟ یزید نے کیا کہا تھا کہ یہ وہی کچھ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. کس چیز کا انکار کیا؟ رسول کا انکار کر رہا ہے، وہی کا انکار کر رہا ہے. آج کیا کر رہا ہے دنیا؟ اب آج جو ماڈرن ویسٹرنائزیشن ہے وہ کیا کہتی ہے؟ رسول جو لبرلزم، سیکولرزم، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول کے پاس تھا یہ کوئی خاص چیز تھوڑی تھی، یہ تو ان کا اپنا تجربہ دینی تھا خالی، یہ تو کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. ہر دور میں یزید ولایت سے گھبرایا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے ہر دور میں، آج کے دور میں بھی، پہلے کے دور میں بھی.
یہ ذمہ داری کو سمجھنا ہمارا کام ہے کہ ہم رسول کی ہستی کو بیان کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم رسول کی زندگی زندہ کریں. ہم کہاں سے زندہ کریں؟ وہ تو خود زندہ ہیں, ہم مردہ ہیں. وہ ان کا ذکر ہے جو ہم مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, لیکن اس ذکر کو عام کریں. بتائیں لوگوں کو کہ ہم علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانتے, رسول نے کہا ہے تو ہی تو مانتے ہیں. بھائی رسول نے کہا من کنتو مولا, وہ ہم کہہ رہے ہیں. رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, تبھی مان رہے ہیں. رسول نے کہا کہ میری اور آپ کی منزلت وہی جو موسیٰ اور ہارون کی. رسول نے کہا کہ میں انذار کرنے والا ہوں, پوری قوم کا ہادی جو ہے وہ علی ہے. تو یہ لوگوں کو بتائیں ہم گھر سے لے کر کچھ نہیں آئے ہوئے ہیں, گھر صرف اہل بیت کا ہے. کیونکہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے, رسول کا ذکر کم ہے, تو وہ کہتے ہیں لو بتاؤ ان کے اندر رسول ہے ہی نہیں, ان کے یہاں صرف علی ہے. تو علی کیسے نہ ہو جس رسول کی اپنی زندگی میں صرف علی ہو. علی اللہم صلی علی محمد. بھائی جس رسول کی پوری زندگی میں جب مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, مکہ سے باہر آئے ہیں, سب سے پہلے رسول کی گود میں آئے, وہیں پہنچے. کیا سناؤں؟ جو علی اس دنیا میں بشریت کے لبادے میں آتے ہی سب کچھ سنانے لگ جائے, وہ اللہ کا ہادی ہے. اللہ کا ہادی, اللہ نے اسے انتخاب کیا ہوا ہے. میری آپ کی کیا مجال, اور میں اور آپ کیا اس کو ہٹائیں گے, کیا ہٹائیں گے. عبداللہ ابن انصاری مولا کائنات کے ساتھ چل رہا ہے. مولا نے آسمان کی طرف دیکھا, مسکرانے لگے. کہتے مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اوپر جو پرندہ چل رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, اس سے تمہیں اس کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ مولا اس کی اپنی آواز آ رہی ہے. کہتا ہاں وہ مولا ہے. آیا مولا کے ہاتھ میں بیٹھ گیا. مولا نے کہا کہ تو بول, تجھے خدا تکلم دے, زبان دی. اس پرندے نے عربی میں بولنا شروع کر دیا, السلام علیکہ یا امیر المومنین. اب پوچھا کہ تو کھاتا کیا ہے؟ ادھر تو بیابان ہے, کچھ کھانے کو نہیں ہے. پرندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا امیر المومنین, جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم آپ کی ولایت کو اپنے وجود میں محسوس کر کر اپنی بھوک کو ختم کر دیتے ہیں. اور کہا مولا جب پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر برات کر کر اپنی پیاس بجھا دیتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ اللہ کا ہادی ہے. اور سب جانتے ہیں وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بہرحال آپ کی اذہان کی کیفیت نے یہ فضائل کی طرف مجھے متوجہ کرا. زندگی ہی فضائل ہے, ورنہ فضائل کے بغیر آپ چل بھی نہیں سکتے. امام رضا علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھا دو کبوتروں کا کپل پیئر بیٹھا ہوا ہے, ایک نر ایک مادہ, آپس میں باتیں کر رہے ہیں. امام جانتے ہیں, امام مسکرا رہے ہیں. تو آبی نے پوچھا مولا مسکرا رہے ہیں؟ کہا ان کی باتوں پہ. کہا ایک نے اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. کبوتر اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, مگر یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس سے زیادہ نہیں کرتا. یہ ہے اللہم صلی علی
محمد خوب کیوں خوب جانتے ہیں اس عالم میں، اس وجود میں ولایت کی جگہ کیا ہے، ولایت کیا ہے. یہ ولایت ہے وہ پرندہ بھی جانتا ہے، یہ ہمارا وجود اسی ولایت کی وجہ سے، اسی امام کی وجہ سے ہے. اسی کو پہچاننا ہے. اسی کو ہٹایا گیا تو یہ مشکلات آئیں، اور اسی کو ہٹایا جانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ممبر سے نہ، کہ خدا نخواستہ میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو آپ یہ مت سمجھا کریں کہ لوگ ہم اپنی طرف سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں، میں کسی خدا نخواستہ کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں. آپ بھی اپنے دل میں وسعت قلب اور شرح صدر رکھا کریں چیز سمجھنے کے لیے، نہ خدا نخواستہ کسی پہ خدا نخواستہ انگلی اٹھانے کے لیے شرح صدر رکھیں، ایکسیپٹ کریں چیزوں کو، وسیع القلب ہوں، حسن زن رکھیں. جتنا حسن زن ہوگا اتنی زندگی اچھی گزرے گی، یاد رکھیے گا. کوئی کہے بھی صحیح کہ اس نے آپ کے خلاف بات کی ہے تو کوئی نہیں، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو، کیوں کرے گا وہ میرے خلاف بات؟ حسن زن رکھیں، کیونکہ جو اصل اساس امامت ہے اسے ہمارے وجود میں نہیں ڈالا گیا، تبھی یہ جوان تڑپتا نہیں ہے امام زمانہ کے لیے، تڑپتا نہیں. کل صبح جمعے کا دن ہے نا، روزے متوقع ہے ظہور کا. کتنا تڑپوں گا میں کل صبح، کتنا تڑپنا چاہیے مجھے صبح، کتنا میں دعائے نتبہ پڑھوں گا، کتنا میں کہوں گا این الحسن این الحسین این ابناء الحسین، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے حسین کا فرزند، کہاں کی صدا دعائے نتبہ دے رہی ہے، کہاں ہے وہ، کہاں ہے زمین آسمان کے متصل ہونے کا سبب، کہاں ہے کربلا کا بدلہ لینے والا، کہاں ہے انبیاء، کہاں؟ وہ جتنی تڑپ ہوگی اتنی کہاں نکلے گی؟ یہ کیسے ہوگی؟ 8ویں امام نے امامت کو اور جو ہے وہ درک کروایا. امام کی مختلف حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، ایک مقام پر امام بتا رہے ہیں امام کسے کہتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ امام ہی انبیاء کا وارث ہے. انبیاء کا آسان جملہ نہیں ہے، ہم تو پڑھ کے نکل جاتے ہیں. انبیاء کا یعنی 1,24,000 کیا کیا مشکلات جھیلی، کیا کیا کیا، کا وارث. امام کا ارادہ وہی ارادہ ہے جو خدا کا ارادہ ہے. یہ امام ہے جس کے ہاتھ میں زمام ہے معاشرے کی، رہبر ہے، لیڈر ہے. امام میں اور آپ تھوڑی لیڈر ہیں. یہاں تو تھوڑا سا آدمی مشہور ہو جاتا ہے لیڈر بن جاتا ہے. شوق اتنا ہے، بچپن میں انسان نے اسٹوریاں اتنی پڑھی ہوتی ہیں لیڈر بننے کی. نہیں، کربلا لیڈر بننے کا درس نہیں دیتی، کربلا سپاہی بننے کا درس دیتی ہے. سپاہی ہے. ٹھیک ہے ہماری نگاہوں میں اگر کوئی مقام ایسا ہو کہ وہ بنے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو کیا کہے یہ کمال ہے. جسے دنیا رہبر کہے مگر رہبر اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی کہے، وہ ہے رہبر. نہ کہ خود بولے کہ میں رہبر ہوں، وہ ہے لیڈر. یہی معیارات ہیں. امام کہتے ہیں کہ نظام کائنات کا ہماری وجہ سے ہے. کائنات، پوری کائنات کا نظام. وہ امام کہاں ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی مثال، ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہر بندے کی، میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں. ایک بہت بڑا نوا خان تھا شیراز کا، مرثیے پڑھتا تھا مگر اہل دل تھا، اہل معنی تھا. ہر ہفتے امام رضا کی زیارت پہ آتا تھا، کچھ گھنٹے کے لیے چلا جاتا تھا، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آتا تھا.
کبھی کوئی سونے کی چیز، کبھی کوئی قالین کا ٹکڑا، جو اس کے اس میں ہوتا تھا اچھی چیز مولا کو ہدیہ کرتا تھا. ایک دن نکلنے لگا تو دیکھا کچھ اور نہیں ہے، تو کچھ اس نے 20,000 تومان، اس زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے. آیت اللہ شمس الدین نے اس واقعے کو نکل کیا کہ اتنے زیادہ پیسے جیب میں رکھ لیے کہ میں وہاں حرم میں ڈال دوں گا. گئے زیارت کرتے رہے، زیارت کرتے کرتے ایک دم غیر احترام میں پیٹھ پیچھے کر کے باہر آنا چاہیے، کمر نہیں جانی چاہیے حرم کی طرف، پیچھے کرتے کرتے ایک دم مسجد گوہر شاد کی طرف باہر نکلنے لگے تو ایک دم ایک خاتون سے ٹکرائے اور وہ خاتون گر گئیں. انہوں نے عذر خواہی کی کہ معذرت میں چاہتا ہوں، میں دھیان نہیں دیا. کہتا نہیں بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو میں وہ جو پیسے امام کو دینے لایا تھا میں ان کو دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ماں جی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں امام کی طرف سے یہ 20,000 تومان آپ کو دے دوں. اس خاتون نے 20,000 سننا تھا تو رونا شروع ہو گئی دھاڑے مار مار کے. تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، جسارت ہو گئی. کہہ رہے نہیں. کہا میرے فرزند کی شادی ہے اور میرے پاس 20,000 تومان ہی کم تھے اور میں وہی مولا سے لینے آئی تھی. اللہ یعنی اتنا فوکسڈ امام. یہ ہم جب باتیں کہتے ہیں کہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے، یہ غلط ہے عزیزان محترم. ایسا نہیں ہے کہ امام سے آپ توسل کریں امام آپ کو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی زندگی میں بھی تجربے، میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی مشکل جگہوں میں تجربہ کیا ہے. جب کہیں پھنسا ہوں میں نے توسل کیا ہے، اور ہر جگہ، اور بدل بدل کے توسل کیا ہے. کبھی ان سے، کبھی ان سے، کبھی ان سے، کبھی ان سے، ہر جگہ سے توسل کیا ہے. اور ہمیشہ انہوں نے بچایا ہے، بچایا. شیخ فاضل یہ بہت بڑے عارف تھے، بیمار ہو کر دنیا سے چلے گئے. پتہ چلا آخری ٹائم پہ انہوں نے، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے بڑا گلہ کیا امام زمانہ سے کہ آپ آتے نہیں ہیں، میری حالت دیکھیں، میری مشکل دیکھیں، اور بڑا کیا کہ. تو کہتے ہیں کہ امام ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نہیں آتے، فلانی جگہ تم پھنسے تھے. بولا ہاں. کہہ رہا کس نے تمہیں نکالا تھا؟ فلانی جگہ تمہیں ضرورت پڑی تھی، کس نے تمہاری ضرورت کو پورا کیا تھا؟ ایک ایک کر کے امام گنوا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ شرمندہ ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. انہی کا واقعہ ہے اور ہمارے سب کے لیے بڑا عبرت ہے یہ، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. انہی کا واقعہ. کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے اس بات کو کہ حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہو اور لوگ باتیں کر رہے ہوں. تو کہتے ہیں واقعہ کیا ہے؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اور شخص تھا اور انہوں نے کہا کہ حدیث قصہ ہے، احترام کریں. تو کہا برابر میں ایک شخص آگے بیٹھا، کہا صحیح کہہ رہے ہو، ہماری ماں جب حدیث قصہ ہوتی ہے تو دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ جب حدیث قصہ کوئی پڑھ رہا ہو اور آپس میں باتیں کر رہے ہو. اب ایک دم یہ متوجہ ہوئے کہ یہ شخص اتنے وثوق سے ماں کہہ رہا ہے سیدہ کو. تو دیکھا کہ وہ شخص چاہ چکا تھا. کون کہہ سکتا ہے ماں حضرت سیدہ کو؟ ہاں سادارن محترم، میں ضعیف ہوں ان سے متصل ہونے سے، ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. آپ ابھی، میں ایسے لوگ آپ بھی جانتے ہوں گے، ایسے کچھ نہیں ہے. پچھلے محرم کی بات، ہمارا ایک کزن تھا، کچھ نہیں اس کے پاس، جاب بھی نہیں، کام بھی نہیں، کچھ نہیں. میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے میرا بھی نصرت بھائی دل چاہتا ہے 40 پہ کربلا کی زیارت کروں. یہ محرم کی شروع کے دن میرے پاس آیا. میں نے کہا تو یار تو توسل کرو مولا سے. یہ مجلسیں آ رہی ہیں، ہر مجلس میں مولا سے توسل کرو مصائب پڑھتے ہوئے. اور میں نے کہا یہ لو میری طرف سے یہ ایک اماؤنٹ، یہ لو پہلی اماؤنٹ میری طرف سے، ٹھیک ہے؟ بس آپ یقین کریں کچھ نہیں تھا اس کے پاس. وہی ظفر بھائی گواہ انہی کے ساتھ گیا، وہ انہی کے ساتھ گیا.
زیارت کر کے آ گیا. سب پریشان تھے اس کو دیکھ کے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اسے امام حسین نے کیا زیارت کرائی. سب کو کرا سکتا ہے. تڑپ چاہیے, تڑپو. اسی لیے امام حسین نے کہا کہ کوئی میرے ساتھ آ سکتا ہے جو اپنے خون کو بذل کرے, ہاتھ میں لے کر آئے. کربلا وجود مانگتی ہے, یہ مجلس, یہ عزاداری وجود مانگتی ہے آپ کا, صرف یہ نہیں مانگتی. خوب ظاہر بھی ضروری ہے, ظاہر بھی ضروری ہے, جگہ, عزاخانہ, یہ ساری چیزیں ظاہر بھی ضروری ہے, لیکن وجود ضروری ہے. در و دیوار مانے نہیں رکھتے جب تک انسان نہ ہو. انسان کا وجود ہونا چاہیے. آپ خلوص سے پڑھیں, ملائکہ آ جائیں گے آپ کی مجلس سننے کے لیے, لیکن اگر آپ خلوص نہ کریں اور فائدہ نہیں ہے. اور یہی چیز جس کی شدت سے نہ کہ کمی ہے بلکہ ہمیں کسی اور طرف لگایا گیا تاکہ ہم اصل امام کو پہچان نہ پائیں. دانستہ یا غیر دانستہ کچھ بھی کہہ لیں آپ. بہت ساری باتیں ممبر سے محرم کے بعد ہو سکتی ہیں, کی جا سکتی ہیں, پورا سال ہوتا ہے ممبر, ولادت ہے, لیکن یہ ایام خاص امام حسین کے ہیں, خاص امام حسین. اگر ہم کربلا نہیں پہنچ رہے باطنی طور پر تو پھر کوئی گڑبڑ ہے, میرے اندر گڑبڑ ہے یا پھر آپ کے اندر گڑبڑ ہے, اور تیسری کوئی نہیں ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے یہاں پہ. ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں دشمن کی سازش, بیرونی دشمن ہے, ٹھیک ہے ان کی بھی سازش ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ابھی تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے نا. مجھے اور آپ کو کس نے منع کیا ہے امام حسین کو یاد نہ کرنے سے؟ کون صحیح کرے گا؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چیز صحیح نہیں ہے تو کیوں سنتے ہیں؟ نہ سنیں. لیکن بعض اذہان بقول ایک مولانا کے کہ ذہن صرف لذت کی خاطر جاتا ہے, جبکہ امام حسین جگر کا خون مانگ رہے ہیں اور میں لذتیں مانگ رہا ہوں. سخت ہے عزیزان محترم, ہم متوجہ ہوں. کل میں نے آپ کو بولا کہ چیز دنیا سے تعلق توڑنا ہے, وہ کل ہم نے اس پہ گفتگو کی کہ کس طرح ہم دنیا سے تعلق کو توڑیں. خوب ایک تعلق جوڑنا ہے امام حسین کے پاس جانے کے لیے. وہ کیا تعلق ہے؟ وہ خدا سے تعلق ہے, کیونکہ جتنا خدا کے قریب ہوں گے اتنا خدا کے نمائندے کے قریب ہوں گے ہم. اب خدا سے دور ہوں اور آپ یہ سمجھے کہ میں امام حسین کے قریب چلا جاؤں گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اصل دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں, ایک ہی ہے. نہ کہ خدا نہ خواستہ خدا اور امام حسین ایک ہے, نہ, اصل میں امام حسین خدا ہی کے بندے ہیں. امام حسین اپنی طرف جو کھینچ رہے ہیں اصل میں وہ خدا کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہی تو تھا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. خوب امام حسین خود فرماتے ہیں, خوب لقا اللہ چاہیے, اللہ سے ملاقات. اگر اللہ سے ملاقات چاہتے ہو میرے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ سے ملاقات شب جمعہ ہے, شب دعا ہے, شب مغفرت ہے. خوب اللہ سے ملاقات کیسے ہو؟ کیسے میں اس قابل بنوں کہ میری اللہ سے ملاقات ہو؟ کیسے ہو عزیزان محترم؟ میں نے قلب روشن چاہیے اللہ سے ملاقات کے لیے, دل میں نور چاہیے اللہ سے ملاقات کے لیے. کیسے ہو یہ؟ عطار نیشابوری کہتے ہیں کہ ایک شخص کا ایک جانور, گھوڑا یا گدھا, کھو گیا. اب وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے
لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں پوچھ رہا کہ میرا وہ کوڑا کہاں ہے، نہیں، کہہ رہے سب سے با تقوی شخص کون ہے یہاں پر؟ کہا بھائی تمہارا حیوان کھو گیا ہے، تم انسان ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا نہیں، با تقوی شخص کون ہے، سب سے پرہیزگار شخص کون ہے؟ خیر انہوں نے جا کے ابو الحسن شبجی کا نام لیا، اس کے پاس گئے. اب لوگ پریشان ہیں کہ یہ اس کا کیوں پوچھ رہا ہے. اب ان سے کہہ رہا ہے کہ میرا گھوڑا کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو نہیں ہے. کہا نہیں، میرا گھوڑا چاہیے مجھے. اب لوگ جمع ہو گئے کہ یہ شخص ان سے کیا مانگ رہا ہے. اب ان شخص نے دیکھا لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے پروردگار کی طرف ہاتھ اٹھائے. پروردگار تو جانتا ہے، اس کا جانور جہاں پہ بھی ہے اسے پہنچا دے. تو ایسے میں اچانک سے رش میں سے ایک شخص آیا، کہا تمہارا جانور ادھر کھڑا ہوا ہے. توڑ کے جانے لگا. کہا میں جانتا تھا آپ کے پاس نہیں ہے، مگر کیونکہ میری دعا قبول نہیں ہونے تھی میں نے آپ کے ہاتھوں کو بلند کروایا ہے. خوب آپ کے ہاتھوں کو بلند کرایا. کیوں؟ کیونکہ آپ جب خدا سے کہیں گے تو جہاں بھی ہوگا مل جائے گا. وہ ایک حمال جو مزدور تھا گزر رہا تھا ایک جگہ سے، دیکھا اوپر چھت سے بچہ گرا. لوگوں نے دیکھا، ایک دم اس نے ایک دم اشارہ کیا، بچہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. لوگ آ گئے، تم کون ہو؟ کہا میں وہی مزدور ہوں جو یہاں کام کرتا ہوں. کہا تو ولی خدا ہو جو تم نے اشارے سے بچے کو روک لیا؟ کہا نہیں، میں نے تو ایسا. کہا کیا ہے تمہارے پاس، کیا کیا تم نے؟ کہتا میں نے ساری زندگی وہی کیا جو اس نے کہا. اب ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تو اس نے بھی مان لیا. کیسے ہوگا یہ؟ اب یہ خدا سے ملاقات چاہتے ہیں، یہ خدا کے لیے تڑپتا ہے جوان. کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، نہ کوئی بھی ہو، کوئی شخص ہو. ہمارے استاد آغا داداشی کہ خدا انہیں صحت و سلامتی عطا کرے، وہ بیان کرتے ہیں اصفہان یا شیراز میں عالم دین تھے، ان کے یہاں ایک جوان کام کرتا تھا. اسے کہا کہ جاؤ گھر میں کچھ کام ہے، برابر والے سے سیڑھی لے کر آؤ. دیر سے آیا. بولا کیوں دیر سے آئے ہو؟ کہا سیڑھی بڑی تھی، گلی تنگ تھی، اگر میں جلدی آتا تو سیڑھی کے نشان دیواروں پہ لگتے. دیواریں حق الناس ہے، کسی اور کا حق ہے، تو میں بڑا بچا کے لایا، اس لیے دیر ہو گئی. وہ عالم تھے، سمجھ گئے کہ یہ عام جوان نہیں ہے. کہا کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہا ہاں، کچھ دنوں پہلے اسی شہر میں آئے ہوئے تھے. کہا شب جمعہ ہے عزیزان محترم، شب جمعہ جو جوان گریہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں. وہاں شب جمعہ ہے، کسی شب جمعہ ہم سمندر کی مچھلیوں کو اپنے لیے مغفرت کروائیں؟ کیوں نہیں کروا رہے؟ کسی نے روکا ہے ہمیں؟ کیوں نہیں میں تڑپتا خدا کے لیے؟ اگر یہ مجلس خدا کے قریب نہیں کر پا رہی تو پھر کہاں، کون سی جگہ خدا کے قریب کرے گی؟ مگر شب عاشورہ جو گفتگو ہے اصحاب کی، وہ کیا ہے؟ مسلم نے اوسجا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. حبیب کہتے ہیں مسلم یہ کوئی مسکراہٹ کی تو شب نہیں ہے. کہا نہیں، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میری اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے. کیا؟ کیونکہ یہ آئے اس لیے ہے کہ انہیں خدا سے ملاقات کرنی ہے. کربلا یہی ہے.
یہ چند دن ہیں اس لیے عزیزان محترم، ابھی آپ وارد ہو گئے ہیں، خیمے لگے جا چکے ہیں، تھوڑے دنوں میں پانی بند ہونے والا ہے. ان دنوں کے اندر آپ اپنے آپ سے اور مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ اگر میں ان دنوں میں کربلا نہیں پہنچ پایا اپنے باطن سے تو میں کب پہنچوں گا کربلا؟ چند دن تو رہ گئے، اور عصر عاشور کے بعد پہنچا تو پھر کیا پہنچا میں کربلا؟ پھر تو دیر ہو جائے گی عزیزان محترم. کس کو کیا پتا اگلا محرم دیکھوں یا نہ دیکھوں؟ وہ بتائے آپ کو، مجھے نہیں، کسی کو نہیں پتا. میں کہوں جی 5 سال تک میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو ہماری پلاننگ ہے، خدا کی پلاننگ کیا چل رہی ہے کسی کو بھی نہیں پتا. خدا بہتر جانتا ہے جانے محترم. لیکن میری شوق محبت تو یہی ہو نا کہ میں ابھی اڑ جاؤں، ابھی اڑ جاؤں. مومن قید میں ہے اس دنیا میں، مومن پرواز چاہتا ہے. کیسے پرواز ملے گی؟ کربلا ہے جو جیتے جی وجود کو پرواز دے سکتی ہے بس. اور کوئی درسگاہ نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی درسگاہ نہیں ہے حسین کے علاوہ. یہ حسین کی درسگاہ ہے جہاں مائیں بچے دینے کے بعد بھی یہ کہتی کہ اگر اور بھی اولاد ہوتی تو بھی حسین آپ پر قربان کر دیتے. یہ صرف واحد درسگاہ ہے. آج تک یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے، آپ یہ سمجھیں کہ امام حسین کے بعد امام حسین کی طرف پڑھے لکھے، ہاں دنیا کا انٹلیکچوئل برین جانتا ہے امام حسین کو، دنیا کا انٹلیکچوئل. ایک شہید بہت بڑا سائنٹسٹ سب کچھ چھوڑ کر کئی سالوں کے بعد واپس اپنی سرزمین پہ پہنچا. کئی سال آتے ہی اپنی ماں کو کیا کہتا ہے؟ ماں جتنا پاک گیا تھا اتنا ہی پاک واپس آیا ہوں. کیوں؟ وجود کو بچا کر رکھا. اور اپنے آخری وقت میں اپنے بدن سے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بدن کو کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں تکلیف دی ہے، تھوڑی دیر رہ گئی ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، آزاد کر دوں گا. پیچ دیکھ رہا ہے اپنی حالت کو، کیا ہونے والا ہے. کہاں سے ملا یہ سب کچھ؟ کربلا. کربلا گزر کے دیکھیں، ایک دفعہ تمنا کریں کہ خدا ہمیں باطن کربلا سے گزارے. پھر عزیزان محترم دنیا کی چیزیں آپ کو کچھ نہیں کر پائیں گی، کچھ نہیں کر پائیں گی. اپنے باطن کو، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، نیت اچھی ہو تو کہتے ہیں نا نیت اچھی ہو تو پیر دروازے پہ آ جاتا ہے. تو محمد علی ترمس کا جوان تھا، ابھی بہت بڑا آدمی نہیں بنا تھا، شیخ نہیں بنا تھا. اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کہ یہاں سے باہر جاؤں علم حاصل کروں، جانے لگا. ماں بوڑھی تھی، ماں رونے لگ گئی کہ تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گی. اپنے دوستوں سے معذرت کی، کہا تم چلے جاؤ. اب کرب کی حالت میں ہے کہ وہ بہت عالم بن جائیں گے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں گا. افسوس میں اس شخص کو بولا مجھے ہاتھ باندھو، میرے ٹانگیں باندھو، اور اپنے آپ کو دریا میں پھینک دیا کہ میں مر جاؤں، اس سے تو بہتر ہے. لیکن نہیں چاہتی قسمت، سب کھل گیا، لہروں نے کنارے پہ پھینک دیا. پریشان ہے، گھر نہیں جا رہا، دل نہیں چاہتا، قبرستان چلا گیا، اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہے اسی افسوس میں. تو ایسے میں دیکھا ایک نورانی شخص قریب آیا، بوڑھا سا. کہا کیا ہوا؟
یہ میں پڑھنے چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ میرے دوست چلے گئے. اب میں کہا ہم تمہیں سکھائیں گے، ہم تمہیں پڑھاتے ہیں. کہا اچھا. کہتا اب روز آتا ہے، ایک درس لے کے جاتا ہے. ماں نے کہا کہ مجھے لکڑیاں چاہیے، لکڑیاں لے کر آیا. ماں بھی خوش ہو رہی ہے کہ گھر کے بھی کام کر رہا ہے اور خوش بھی ہے. آہستہ آہستہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو اس محمد علی سے پوچھو، ہر چیز بتا رہا ہے، ہر روز جا رہا ہے، نئی چیز سیکھ رہا ہے. ایسے میں کسی نے کہا کہ 2 لوگ آئے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کہا اچھا بلاؤ. دیکھا وہی 2 دوست تھے، وہی 2 دوست تھے. کہا تم لوگ کہاں؟ کہتا یہ ہمارا مسئلہ ہے. کہتا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا یہ. کہتا تم تو خود پڑھے لکھے. کہتا ہے نہیں، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہم نے اپنے استاد سے پوچھا تو استاد نے ہمیں کہا کہ ترمذ میں ایک جوان ہے، وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. اس نے بولا کہ پھر اس شخص سے پوچھا کہ یہ تم کون ہو جو مجھے یہ سکھا رہے ہو؟ کہا میں ہوں تو جو بھی، مگر تمہاری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. اللہم صلی علی محمد. تمہاری ماں کی دعاؤں کا. خوب حضرت خضر تھے جو تعلیم دینے آئے تھے اس کو. حضرت خضر، حضرت موسیٰ جہاں بھی علم چاہیے حضرت خضر آ جاتے ہیں. حضرت خضر تعلیم دینے آئے تھے، سکھایا اس کو. اور پھر اس کے خواب میں آئے کہ اب میں تمہیں نہیں ملوں گا، تو میں پھر دوبارہ آپ کی زیارت کیسے کروں؟ کہا جب بھی کچھ اچھا کام کرو گے تو تم مجھے دیکھ لو گے، تم مجھے دیکھ لو گے. وہ کہتا تھا کہ جب بھی وہ چاہتا تھا حضرت خضر کو دیکھنا، کچھ ایسا اچھا کام کرتا تھا، اسے حضرت خضر مسکراتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. عزیزان محترم، ہم لوگ ابھی تک دوسری وادی میں نہیں گئے، ہم اس مادے میں ہیں اور اپنے ہاتھ اور سامنے والے وسائل پر ڈپینڈ کرتے ہیں. مگر میرا چوتھا امام صحیفہ سجادیہ میں کیا کہہ رہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. چوتھا امام صحیفہ سجادیہ میں کیا فرق؟ امام ہے، امام ہے سب کچھ، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء. اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں فقیروں میں سب سے بڑا فقیر ہوں. امام مگر جانتا ہے توحید کیا ہے. ہاں سادھارن محترم، جب تک ہم کربلا کے اصل گوہر کو، جو توحید ہے، توحید ہی تو ہے، توحید ساری مشکل کس چیز کی ہے؟ دین میں انحراف کا فائدہ کیا ہے؟ کہ لوگ خدا کی معرفت سے ہٹ جائیں. خدا ہی نہ ہو نا، جب خدا نہیں ہے، حلال حرام نہیں ہے، حدود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خدا نہیں ہے. مگر امام حسین نے کہا نہیں، خدا میں جو کچھ لا سکتا ہوں کربلا لاؤں گا، مگر تیری خدائی کی خاطر، خدائی کی خاطر. خوب اسداران محترم، علماء بیان فرماتے ہیں کہ کربلا میں یہ جو ہستیاں ہیں، ان میں سب سے چھوٹی ہستی جس کا آج جھولا نکلے گا، چھوٹی ہستی ہے. عرفاء یہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مجتہد ہیں، کہتے ہیں ہم
جب بھی کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو ہم کربلا کے اس چھوٹے بچے سے متصل ہوتے ہیں. کیوں؟ کہا اس چھوٹے میں اتنا کچھ ہے. باب الحوائج ہے، آسان تھوڑی ہے باب الحوائج بننا. باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. آئیے حضرت علی اصغر کی بارگاہ میں، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. کتنے زائرین ابھی حرم میں ہوں گے مولا کے. اس زری کے اس حصے پر نگاہ کریں. زری ہے اور اندر ہے سب کچھ. ایک طرف حضرت علی اکبر ہے، ایک طرف گنج شہداء ہے. حضرت علی اکبر مولا، علی اصغر کہاں ہے؟ کہاں ہے علی اصغر؟ روز عاشورہ کے بعد ان دو بہن بھائیوں نے بستر بدل لیا. بستر بدل لیا. وہ جو سینے پہ سوتی تھی وہ اب ریت پہ سوئے گی، اور وہ جو ماں کی گود میں تھا وہ باپ کے سینے پر آج تک سو رہا ہے. یہ علی اصغر، علی اصغر 6 ماہ کا بچہ کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ 6 ماہ کا بچہ. خدا جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے مجھے نہیں پتا کبھی ٹیسٹ کیا ہو کہ نہ کیا ہو. میرا جب بیٹا 6 مہینے کا ہوا تو میں نے بچے کو دیکھا اپنے، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا تم تیار ہو ابھی اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں. کیسے 6 ماہ کا بچہ؟ اللہ اکبر. کل پوری دنیا میں یوم حضرت علی اصغر منایا جاتا ہے. آپ یہاں، آپ کے یہاں بھی ہے، اور بھرپور شرکت کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آئیں، دنیا کو دکھائیں. اس وقت بھی یزید کا لشکر اس بچے سے گھبرا گیا تھا. آج بھی دنیا کو دکھائیں وہ ایک علی اصغر تھا، اس کے نام پر ہمارے کئی علی اصغر قربان ہوں گے. ہم تو بچپن سے اسے تیار کرتے ہیں. 6 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے ماتھے پہ پٹی باندھتے ہیں علی اصغر کی کہ بیٹا تمہارا راستہ یہی ہے. ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، کہہ فرما رہے تھے کہ شدید سردی تھی، ہائی وے پر برف پڑی ہوئی تھی، گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی بند ہو گئی، کوئی گاڑی رک نہیں رہی، رات کی تاریکی ہے. جب گاڑی بند ہو گئی تو ظاہر ہے گاڑی کے اندر ہیٹنگ سسٹم بھی بند ہو گیا، اور فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اور سردی اتنی ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، گاڑیاں رک نہیں رہیں. تو کہتے ہیں اچانک سے اس شخص نے کیا کیا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور سڑک کنارے بچے کو لے کر یوں کھڑا ہو گیا. گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. میں قربان جاؤں علی اصغر. امام نے استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ علم الناصر. تو ہے کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. اچانک خیموں میں کوہرام مچ گیا. مولا خیموں کی طرف متوجہ ہوئے. مولا نے کہا میں ابھی زندہ ہوں،
میں نے آپ کو کہا ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا جب سے آپ نے کہا ہے کہ ہے کوئی مدد کرنے والا, یہ بچہ بہت بے چین ہو رہا ہے, کسی دامن میں سکون نہیں پاتا, اس کو پیاس لگی ہوئی ہے شاید. حاضر دار محترم, مولا نے کہا اچھا دو. یقیناً دل حال ہے. امام نے شاید یہی کہا ہو ایسا سیراب کراؤں گا. اللہ اکبر. بچے کو اٹھایا. مصائب آپ نے سنے ہیں, بس میں آخری منازل کی طرف کہ شبیہ جو ہے وہ علی اصغر برآمد ہو سکے. بچے کو لے کر چلے ہیں, بچے کو لے کر کہا, بچے کو دیا. مقاتل بیان کرتے ہیں, کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, اس بچے کو پانی دو. بچے کو دیکھا, اشکیا کے لشکر میں کوہرام مچ گیا. منہ موڑ کر رونا شروع کر دیا. یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ لائن نے دیکھا کہ یہ نہ ہو یہ چھوٹا بچہ جنگ جیت جائے. ہرملا کو بولا, ہرملا اس پھول کو کہ جو کربلا میں کھل رہا ہے اس کو مرجھا دو. ہرملا نے 3 پھل کا تیر اللہ اکبر کھینچا. تیر علی اصغر کی گردن سے ہوتا ہوا میرے مولا کے بازو میں پیوست. مقتل کہتا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو الٹ دیا. کہا کیوں؟ کہا علی اصغر چاہتے تھے میری چھدی ہوئی گردن میرے بابا نہ دیکھے. ہاں آزادار محترم, خون ٹپک رہا ہے, نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین. مولا نے خون کو اپنے جو ہے وہ محاسن پر لگایا. بعض مقتل کہتے ہیں وہ حسین کہ جس نے علی اکبر کے بدن پہ بھی پہنچا, عباس تک پہنچا, حبیب ابن مظاہر تک پہنچا, مسلم تک پہنچا, مگر کبھی لڑکھڑایا نہیں. اب نہ جانے یہ چھوٹا سا بدن اتنا وزنی ہو گیا, ایک قدم چلتا ہے ایک قدم پیچھے ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں اب یہ جنازہ جب خیموں میں پہنچا, بچی پوچھتی ہے بابا علی اصغر کو